اب اس سے اگلی بات آ جائے، نماز شروع ہو گئی، نماز ہم نے شروع کی تو ہم کہتے ہیں اللہ اکبر، ایسے ہاتھ کر لیتے ہیں، تو کہتے ہیں اللہ اکبر، بڑا سادہ سا مطلب، اللہ سب سے بڑا ہے، الفاظ کی حد تک تو ہمیں پتہ ہے کہ اس کا مطلب ہے اللہ سب سے بڑا ہے۔ اللہ سب سے بڑا کا مطلب یہ ہے کہ ہم یہ اقرار کر رہے ہیں یہ کہ ہم یا اللہ تیرے آگے عاجز ہیں، ہم نے اپنے ہاتھ کھڑے کر لیے ہیں تیرے آگے، جو غلطی کمی کوتاہی ہوئی ہے یا اللہ ہم تجھے ہی اکبر مانے ہیں، آج کے بعد میری زندگی میں صرف تیرے فیصلوں کو بڑا کروں گا، اپنے فیصلوں کو بڑا نہیں کروں گا۔ کتنوں نے یہ اللہ اکبر کہتے ہوئے یہ تحیہ کیا، یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے وعدہ کیا، ہمیں پتہ ہی نہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، بس یہی کرتے ہیں ہم۔ یہ ہینڈز اپ کہتے ہیں، ہاتھ کھڑے کر کے اعلان کر رہے ہیں کہ یا اللہ تو ہی بڑا ہے، تیرے علاوہ کوئی بڑا نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے میری زندگی میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ آئے گا تو میں کہہ رہا ہوں اللہ اکبر، زبان سے اگر کہہ رہا ہوں تو عملی طور پر اپنی خواہشات اپنی مرضی کو اکبر کر رہا ہوں، تو پھر میں اللہ کو اکبر نہیں مان رہا۔ اب آپ نے ہاتھ باندھ لی، ایسے ہاتھ باندھ کے آپ کیا کرتے ہیں؟ اب قرآن پڑھتے ہیں، سورہ فاتحہ پڑھ لی، ساتھ کو سورت ملا لی، امام کے پیچھے پڑھ رہے ہیں چاہے اکیلے پڑھ رہے ہیں، آپ سب سے بہترین کلام کی تلاوت کر رہے ہیں، اور اگر وہ کلام کی تلاوت سن رہے ہیں یا خود کر رہے ہیں، اگر مجھے اس کی سمجھ نہیں ہے تو سمجھیے ایسے ہی ہے، قرآن نے کہا کہ ایسی ہے جیسے وہ اندھے اور بہرے ہو کر قرآن پر گرتے ہیں۔ تو ابھی جمعہ کی جماعت ہوگی تو ابھی اس میں تھوڑا سا قرآن سورہ فاتحہ کے علاوہ پڑھا جائے گا، تو کیا مجھے سمجھ آیا اس کی میں سے کیا پڑھا جاتا ہے؟ یہ سمجھ ہے کہ سنت کے مطابق کون سی صورتیں سورہ جمعہ میں پڑھنی، جمعہ کی جماعت میں پڑھنی چاہیے، ان کا مطلب کیا ہے، اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں کیا کہہ رہے ہیں، یا جماعت کے علاوہ سنتے یا نوافل پڑھ رہا ہوں تو اس میں تھوڑا بہت جو چھوٹی صورتیں بھی پڑھ رہا ہوں تو مجھے یہ سمجھ آ رہی ہے کہ اس میں کیا کہا جا رہا ہے؟ اگر نہیں کیا جا رہا ہے تو قرآن کہتا ہے کہ تم پھر اندھے بھی ہو اور بہرے بھی ہو، ہم اندھے بہرے ہیں یہ ہمیں سمجھ آتی ہے۔ اب ہم نے قرآن پڑھ لیا، تیسرا اگلا کام کیا ہے؟ رکوع میں جانا ہے۔ تو رکوع میں ایک تسبیح، بہت ساری تسبیحات ہیں، سب سے چھوٹی تسبیح کیا ہے؟ سبحان ربی العظیم، سبحان رب اور عظیم، یہ تین چیزوں کو سمجھ کہ یا اللہ جو قرآن میں نے ابھی پڑھا ہے یا سنا ہے قیام رکوع میں جاتے ہوئے، یا اللہ تیرا کلام غلطی سے پاک ہے، تو غلطی سے پاک ہے، مجھ میں کمی ہے، مجھ میں کوتاہی ہے، اور تو میرا رب ہے، میری زندگی کے تمام معاملات کا بندوبست کرنے والا تو رب ہے، تو میرا رب ہے، اور عظیم تیرا کلام عظمت والا ہے۔ جو ابھی کلام سنا یا پڑھا ہے یہ سب سے عظیم اور بہترین کلام یہی ہے۔ یہ الفاظ ہم ادا کر کے شعوری طور پر ابھی جو قیام سے رکوع میں گئے ہیں یہ اقرار کر رہے ہیں، اور پھر کہتے ہیں سمیع اللہ لمن حمیدہ، تو پھر آگے کہتے ہیں یا اللہ جس نے تیرا قرآن پڑھا، جس نے تیرے کو سبحان کہا، جس نے تجھے رب مانا، جس نے تجھے عظیم کہا، جس نے تیری یہ عظمت تعریف کی، اس کی سمیع اللہ لمن حمیدہ، جس نے تیری اس طرح حمد کی اس کی حمد تو نے سن لی ہے۔ سمیع اللہ لمن حمیدہ، جس نے یہ سارا قرآن اور تیری عظمت بیان کی ہے، جس نے بیان کی ہے اس کی تو سننے والا ہے۔ یہ یقین ہمیں کروایا جا رہا ہے کہ جو قرآن پڑھا ہے یا جو عظمت بیان کی ہے یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سن رہا ہے، اس کو پتہ ہے تو نے کیا بیان کیا۔ اس کے بعد ہم کہاں جاتے ہیں؟ ہم سجدے میں جاتے ہیں، اور وہاں پر تسبیح کیا ہے؟ سبحان ربی الاعلی، سبحان رب اور اعلی۔ سبحان وہی ہے کہ تو پاک ہے، ہم میں نقص ہے، تو ہمارا رب ہے، ہم اپنی چیزوں کا بندوبست، ہماری عقل اس قابل نہیں ہے، تو ہماری روزگار کا، ہمارے معاملات کا، زندگی کے تمام معاملات کا بندوبست کرنے والا تو ہمارا رب ہے۔ اور اس زمین پر یہ ناک رگڑ کر میں اقرار کر رہا ہوں کہ تو ہی اعلیٰ ہے، میں ہی کمزور ہوں، میں ہی گناہ گار ہوں، میں ہی بدکار ہوں۔ اپنی گناہ گار ہونے کا، اپنے
اپنے میں کمیاں کو اقرار کرنے کا اور اللہ کو اعلیٰ بلند اور برتر ماننا. ہم زمین پر ناک رگڑ کر اس بات کا اقرار ہم سے کروایا جا رہا ہے کہ یا اللہ تو ہی نقش پاک ہے, تو ہی میرا رب ہے. یہ اس زمین پر خاک آلود زمین پر کہتا ہے سب سے پست کیا ہے, بندہ زمین پر اپنی ناک کو رگڑے. یہ زمین پر ہم سے ناک رگڑوائی جا رہی ہے. کہتے ہیں ناک نہ لگے سجدہ ہی قبول نہیں ہوتا. بہت سارے دوسرے اذان میں سب سے ایک چیز یہ ناک ہے. اور بندہ یہ کہتا ہے یار نک نہیں رہندی, رشتہ دار کی کہیں گے, برادری کی کہے گی, یار نک نہیں رہندی, یہ کہتے ہیں نا. تو یہی ناک ہمیں اگر اللہ توفیق دے نماز پڑھنے کی تو روزانہ کتنے سجدے کر کے اس ناک کو رگڑ کے ہم اقرار کریں کہ یا اللہ ہم گناہ گار ہیں, ہم میں کمیاں ہیں, ہم جو کر رہے ہیں ہمیں معاف کر دیں. تو ہی اعلیٰ, تو ہی برتر, تو ہی پاک ہے اور تو ہی ہمارا رب ہے. پھر پہلے سجدے سے اٹھ کر بہت ساری تسبیح نا, سب سے چھوٹی تسبیح اللہ مغفر لی کہ یا اللہ تو مجھے معاف کر دے. اقرار کیا, ناک رگڑی, اپنی کمی کا اقرار کرنے کے بعد اٹھ کے کیا کہے یا اللہ مجھے معاف کر دے. اور بھی تسبیحات ہیں لیکن سب سے چھوٹی تسبیح یہ اللہ مغفر لی. یہ پہلے سجدے کے بعد اٹھ کے جو آپ نے بیٹھنا ہے تھوڑی دیر کے لیے, اللہ مغفر لی, یا اللہ مجھے معاف کر دے. پھر دوبارہ معافی مانگ کر پھر دوسرا سجدہ کروا کر پھر یہی بات دہرائی جا رہی ہے کہ اقرار کر رہے ہیں یا اللہ تو پاک ہے, تو نقش پاک ہے, تو ہمارا رب ہے, تو ہی اعلیٰ ہے, مجھ میں ہی ساری خرابیاں ہیں, میں بندگی کا جو حق تھا وہ نہیں ادا کر سکا, اپنی ناک تیرے سامنے رگڑ رہا ہوں, تو مجھے قبول کر لے. پھر اسی طرح ہی دوسری جگہ رپیٹ ہو جاتی ہے اور پھر ہم تشہد پر بیٹھ جاتے ہیں. تشہد میں کیا ہے, پہلے اللہ تعالیٰ کی الوہیت بیان ہو کہ تمام عبادت قولی مالی ہر چیز تیرے لیے خاص ہے, کہ تیرے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کریں گے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجا جاتا ہے, پھر مومنین پر سلام بھیجا جاتا ہے, پھر شہادتین کہ اللہ کو اپنا الہ اور محمد کو اس کا عبد اور رسول کا اقرار کرنے کے بعد درود شریف پڑھا جاتا ہے, اور پھر کہا ہے جو مانگنا ہے وہ مانگو. اللہ کی الوہیت بیان کی, سلام بھیجا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر, مومنین پر سلام بھیجا, شہادتین کی, اس کے بعد درود ابراہیمی پڑھا, اور یہاں دعائیں مانگنے کا ٹائم ہے, اور یہاں ہی پہ ہم فٹافٹ رب جعلنی پڑھ کے سلام پھیر کے باہر. اور یہ ٹائم تھا دعائیں مانگنے کا, جو بھی آپ نے مانگنا ہے, جو بھی آپ کی ضرورت ہے, آپ کو رب سے مناجات کرنی ہے, جو بھی کرنا ہے, آپ نے یہ تشہد میں آپ نے اگر 4 والی ہے تو آپ نے یہ پڑھ کر کھڑے ہو جائے, تو آخری تشہد میں یہ سارا پروسیجر کر کے پھر آپ تسلی سے 1 منٹ لگائیں, 2 منٹ لگائیں, تسلی سے جو دعا مانگنی ہو دعا مانگیں. یہ دعا مانگنے کا ٹائم ہے. سارا آپ نے قرآن پڑھ لیا, اللہ کی تسبیحات بیان کر لی, معافی کروا لی, سجدے میں ناک رگڑ کر اپنی کم علمی کم عملی کا اقرار کر لیا. اب سلام اور درود کے بعد یہاں پر اب دعائیں مانگنے کا ٹائم ہے, اور یہاں پر 1-1.5 منٹ میں رب جعلنی پڑھی, سلام پھیرا, باہر. اتنا اہم اور قیمتی جگہ ہم اپنا گوا دیتے ہیں. چلے جتنی اللہ دعا توفیق دے دعا مانگ لی, اس کے بعد کیا کہتے ہیں, السلام علیکم ورحمۃ اللہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ بات اس بات کا ہمیں پیغام ہے کہ اب تم دنیا میں واپس آئے ہو, اس سے پہلے اس دنیا میں نہیں تھے. ظاہری طور پر تم دنیا میں کھڑے تھے, نماز پڑھ رہے تھے, لیکن روحانی طور پر تم یہاں نہیں تھے. سلام کس کو کرتے ہیں, جب بندہ کسی سے وقفے کے بعد ملے, تھوڑے وقفے کے بعد ملے نا. پہلے فرشتوں کو سلام کی, اور پھر دائیں اور بائیں طرف بھی سلام ہو رہی ہے کہ آپ یہاں پر نہیں تھے, اب آپ واپس دنیا میں روحانی طور پر آ گئے ہیں اور نماز سے باہر نکل گئے. اور کیا کس کے ساتھ ختم کر رہے ہیں, سلام اور رحمت کے ساتھ, کہ ہم سلام کر کے کہ یار فرشتوں کو بھی کر رہے ہیں اور دائیں بائیں بھی کہہ رہے ہیں کہ میری وجہ سے تمہیں میری طرف سے تمہیں سلامتی کی گارنٹی ہے.
تمہیں میری طرف سے رحمت، میری طرف سے تمہیں کوئی عذاب، تکلیف یا مصیبت یا کسی طرف سے نہیں آئے گی۔ میں یہ زبان سے قرار کرتا ہوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، دائیں والوں کو بھی اور بائیں والوں کو۔ یہ کچھ تھوڑا سا مختصر وقت میں نے کچھ نماز کی روح آپ کے سامنے رکھنی کہ ہم نماز تو پڑھتے ہیں لیکن کر کیا رہے ہیں۔ جب نماز اس طرح پڑھیں گے پھر نماز کی گارنٹی بلا کیا ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز بے حیائی اور برائی سے بچاتی ہے، بے حیائی سے بچائے گی، ساتھ ہر وہ کام جو اللہ کے حکموں سے ٹکرائے گا اس سے آپ باز رہنا شروع ہو جاؤ گے۔ آپ کی نماز کی قبولیت کی شرط ہی یہی ہے، یہ آپ کی وہ شرط ہے جس کی وجہ سے آپ کو گارنٹی مل جائے گی کہ آپ کی نماز قبول ہو گئی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس نماز کو، یہ مساجد کا جو عام بالعموم کا ہے کہ مسجد نبوی کے نمونہ کے مطابق مساجد آباد ہوں گی تو صحیح مقصد حل ہوگا۔ پھر مسجد میں دائیں پاؤں کیوں داخل کرتے ہیں تو بایاں نکلتے ہوئے کیوں کرتے ہیں، دعاؤں کا مقصد کیا ہے، تحیت المسجد کا مقصد کیا ہے، سترہ کا کیا مقصد ہے، صف بندی کا کیا مقصد ہے، یہ اللہ اکبر کرنے کا کیا مقصد ہے، قیام کا کیا مقصد ہے، رکوع کا کیا مقصد ہے، سجود کا کیا مقصد ہے، تشہد میں بیٹھنے کا کیا مقصد ہے، اور یہ دائیں بائیں سلام کرنے کا مقصد کیا ہے۔ یہ ساری چیزیں مختصر وقت میں نے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ نماز کو اس کی روح کے مطابق خشوع کے ساتھ اس طرح ادا کریں گے تو پھر نماز کی گارنٹی اور قبولیت کیا ہے، یہ آپ کو بے حیائی اور آپ کو جو اللہ کے حکموں سے ٹکرانے والے کام ہیں ان سے باز رکھ لے گی، آپ کی نماز قبول ہوگی۔ لیکن اگر آپ اسی طرح ہی آئے ہیں اور اسی طرح ہی چلیں گے اور وہی کام کر رہے ہیں تو سمجھیں آپ کی نماز میں کہیں کمی رہ گئی ہے، اس کو درست کریں نہیں تو آپ کی نماز قبول نہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان مساجد کے مقاصد سمجھ کے اور یہ خصوصاً نماز کے ساتھ جو تعلق ہے اس کی روح کو سمجھ کے اس کے مطابق بعمل مسلمان بننے کے اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔